تابان کچھ دیر حیرت سے شہزادی کا چہرہ دیکھتا رہا۔ رعب حسن نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ آخر وہ پسپائی کے انداز میں گویا ہوا، تو پھر مجھے اپنے قدموں میں رہنے دے شہزادی، میں آپ کو یہاں چھوڑ کر آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے کہا، یہ کوئی مردانگی نہیں، ہماری آزادی چاہتے ہو تو اس معرکے میں حصہ لو جو یونانی اور ایرانی افواج کے درمیان لڑا جانے والا ہے۔ اسوس کے مقام پر دونوں افواج صف آرا ہو چکی ہیں۔ ہماری آزادی یا غلامی کا فیصلہ یہاں نہیں، اسوس کے میدان میں ہوگا۔ یونانی فوج فتح یاب ہوئی تو ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، ورنہ اس معبد کی دیواریں ہمیں مرتے دم تک راستہ نہیں دیں گی۔ شہزادی کی اطلاع تابان کے لیے انکشاف انگیز تھی۔ اسے معلوم تھا قریب یونانی اور ایرانی افواج میں فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، لیکن یہ جنگ سر پر آن پہنچی ہے اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کے سینے میں جوش لہریں لینے لگا۔ وہ بولا، شہزادی، مجھے آپ کے حکم سے سرتابی کی جرت نہیں۔ اگر آپ مجھے میدان جنگ میں بھیجنا چاہتی ہیں تو میں سر کے بل وہاں پہنچوں گا اور آپ کا تصور نگاہوں میں سجا کر اس وقت تک برسرے پیکار رہوں گا جب تک فتح نہیں ہوتی یا زندگی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک درخواست ہے، مجھے میرے انجام سے آگاہ کر دیجئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شہزادی کی آنکھوں میں ناگواری کا تاثر ابھرا۔ تابان نے اپنے جسم کے ہر رگ و ریشے سے توانائی مجتمع کی اور نگاہیں جھکا کر بولا، آپ سب کچھ سمجھ رہی ہیں شہزادی، میں جو کچھ کہہ چکا ہوں اس سے زیادہ کہنے کی مجھ میں تاب نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک بدبخت عاشق ہوں اور میرے جیسے لوگ ازل سے بے نیل و نرام ہیں، لیکن دل پر کسی کا اختیار نہیں، اور میرے بے اختیار دل میں امید کی ایک کرن روشن ہے۔ آپ ہی بتا سکتی ہیں کہ یہ کرن زندہ رہے گی یا تاریکیاں اسے نگل جائیں گی۔ شہزادی کی آنکھوں میں ایک بار پھر حیا آلود غضب امڈ آیا۔ وہ نہایت سرد لہجے میں بولی، غلام، تم ایک بے معنی سوال پوچھ رہے ہو، ہم اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ تابان نے کہا، آپ جواب دیجئے۔ غلام ہر صدمہ سہنے کے لیے تیار ہے، آپ کو اپنے پیارے دیوتاؤں کا واسطہ، غلام کو جواب سے محروم نہ کیجیے۔ شہزادی کا لہجہ کچھ اور سرد ہو گیا۔ وہ بولی، تم حد سے تجاوز کر رہے ہو غلام، اس حد تک مت جاؤ کہ تمہاری دیوانگی بھی تمہاری سزا کے سامنے ڈھال نہ بن سکے۔ یک لخت تابان کے سینے میں ٹمٹماتے ہوئے سینکڑوں کمکمے ایک ساتھ بجھ گئے۔ زندگی ایک بے قرار تیرگی کے سوا اور کچھ نہ رہ گئی۔ وہ کچھ دیر عجیب خود فراموشی کے عالم میں شہزادی کی طرف دیکھتا رہا۔ اس گھڑی اسے شہزادی کے قدموں میں جان ہارنا اتنا سہل لگ رہا تھا کہ وہ 1000 بار جان ہارنے کے عمل سے گزر سکتا تھا۔ سمندر جیسے گہرے اور لقودک صحرا جیسے ویران لہجے میں بولا، اگر آپ کا جواب یہی ہے شہزادی، تو پھر میں زندگی کا بوجھ اٹھائے پھرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میں یہ بارے گراں یہیں اس مقام پر اتار دینا چاہتا ہوں۔ وہ عجب وجدانی کیفیت میں دیوار کی طرف بڑھا جہاں منقش نیاموں میں خوبصورت دستوں والی 2 تلواریں آویزاں تھیں۔ اس نے بلا تامل ایک نیام کھینچ لی۔ اس دوران شہزادی مخصوص انداز میں تالی بجا چکی تھی۔ دونوں توامی حبشی تند بگولوں کی طرح اندر داخل ہوئے۔ اس سے پیشتر کے تابان تلوار نیام سے برآمد کرتا، وہ اسے عقب سے اپنے آہنی بازو میں جکڑ چکے تھے۔ تابان کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے جنونی انداز میں خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس حیوانی گرفت سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ اس کی گردن پر بے رحمی سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ یکایک تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی
اور اس کا ذہن اتھاہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو اس نے خود کو ویرانے میں پایا۔ سر پر کھلا آسمان تھا، چاروں طرف جھاڑ جھنکار تھا، اور وہ نہ جانے کب سے فرش خاک پر بے سود پڑا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک زیتون پر بیٹھا جنگلی کبوتر کا جوڑا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ درخت کے تنے کے پاس پانی گرا ہوا تھا اور قدموں کے تازہ نشان تھے۔ تابان کو شبہ ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کوئی موجود تھا۔ وہ سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کہاں گیا وہ قصر نور، وہ شیشہ در و دیوار، وہ رنگین دھند کے مرغولے، وہ دو شیزاؤں کے پرے، وہ عجیب الخلقت حبشی اور 1000 سالہ بوڑھے؟ کیا وہ اب تک کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ اس نے اپنے جسم پر نگاہ دوڑانے کے لیے سر جھکایا تو گردن میں شدید ٹیسیں اٹھی۔ اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ وہ شہزادی مارشا کے روبرو خودکشی کا ارادہ کر چکا تھا جب توامی پہرے داروں نے اسے عقب سے دبوچ لیا تھا، اور پھر وہ فوراً ہی ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اسے شہزادی کا حسین سراپا یاد آیا، اس کے مرمری پاؤں کا لمس، اس کے بدن سے امڑنے والی مہک۔ وہ دیوانہ سا ہو گیا۔ کسی غیر مرئی طاقت نے اسے جھٹکے سے اپنے پاؤں پر ایستادہ کر دیا۔ وہ کہاں تھے؟ معبد سے کتنی فاصلے پر تھا؟ وہ کہاں تھا؟ معبد سے کتنے فاصلے پر تھا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ سورج دور مغرب میں ڈوب رہا تھا۔ تابان کو لگا اگر سورج ڈوبنے سے پہلے اس نے اپنی محبوب کو دوبارہ نہ دیکھا تو وہ بھی موت کے اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ وہ حرکت میں آیا اور دیوانہ وار ایک جانب بڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے کمر پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا ایک تلوار اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی اور ڈھال اس کے کندھے سے جھول رہی ہے۔ یہ تلوار اور ڈھال اس کی نہیں تھی تو پھر کہاں سے آئی تھی؟ کیا یہ ہتھیار اسے قصر نور میں باندھے گئے تھے؟ کون تھا باندھنے والا؟ کیا ایسا شہزادی مارشا کی ہدایت پر کیا گیا تھا؟ ایک تابان کے اندر جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا اور مسرت و شادمانی کا منہ زور ریلا سینے کے ویران صحرا کو سیراب کرنے کے لیے بہہ نکلا۔ اگر یہ تلواریں اس کی کمر سے شہزادی مارشا کی ہدایت پر باندھی گئی تھی تو کتنا خوبصورت، کتنا دل فریب اشارہ تھا۔ یہ تابان کا جی چاہا کہ وہ اسی جگہ مر مٹے، اس خوبصورت کنائے پر قربان ہو جائے۔ اس نے تلوار نیام سے کھینچی اور آپ دیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے چھٹی حص گواہی دینے لگی کہ شہزادی نے اس کے بے باک سوالات کا مبہم سا جواب اس کی تلوار کی صورت میں دیا ہے۔ اس کی ساری خطائیں اور گستاخیاں معاف کر کے اس نے اسے میدان جنگ کا راستہ دکھایا ہے۔ وہ دل میں پکار کر بولا، اے شہزادی، اے میرے دل و جان کی ملکہ، تیرے مرمری ہاتھوں کی قسم، میں تلوار کا حق ادا کر دوں گا۔ میں اس تلوار کو دشمن کا اتنا لہو پلاؤں گا کہ 1000 برس اس لوہے کی سرخی برقرار رہے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے شہزادی، تیرے ادنا غلام کا وعدہ۔ اس نے تلوار کو بار بار بوسہ دیا، پھر ایک سمت کا تعین کر کے بھاگنے لگا۔ ابھی وہ 150 قدم ہی دور گیا تھا کہ عقب سے اسے پکارا جانے لگا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ یہ ہوش مند کی آواز تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہوش مند ایک اصیل جنگی گھوڑے پر سوار تیزی سے اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ جلد ہی تابان گھوڑے کے قریب پہنچ گیا۔ ہوش مند چھلانگ لگا کر نیچے اترا، پھر بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ فرتے جذبات میں وہ بار بار تابان کی گردن کو بوسے دے رہا تھا۔ دیوتاؤں کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، وہ آپ دیدہ لہجے میں بولا۔ میں تمہارے لیے پانی ڈھونڈنے گیا تھا، واپس آ کر دیکھا تو تم غائب تھے۔ کیا مطلب؟ تابان نے پوچھا۔ بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ سامنے دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ تابان ہوشمند کے ساتھ چلتا زردی مائل گھاس پر آ بیٹھا۔ قریب سے ایک خشک آب جو گزرتی تھی۔ جنگی گھوڑا ہوشمند نے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ تابان نے گھوڑے کے بارے میں پوچھا۔ ہوشمند نے جواب دیا، یہ تمہارے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ کس نے باندھا تھا؟ مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تابان نے پوچھا۔
اسے راسی کا جنگل کہتے ہیں۔ جس معبد سے تم بچھڑ گئے تھے وہ یہاں سے 2 کوس جنوب کی طرف ہے۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ تم پہنچے ہو، ہم نہیں پہنچے، ہم تو تھے ہی یہی۔ میں اور جعلی اس روز سے اسی ویرانے میں بھٹک رہے ہیں۔ تمہیں کھو کر کس دل سے واپس جاتے؟ تمہاری فکر میں کئی مرتبہ معبد کی طرف گئے، لیکن عبادت کے دن کے سوا وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ہم دونوں روزانہ مختلف اطراف بھٹکنے کے لیے نکل جاتے، شاید کہیں تمہارا سراغ ملے۔ آج میں تھکا ہارا یہاں سے گزر رہا تھا کہ گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ یہاں پہنچا تو تمہیں درخت کے نیچے بے سود پڑے پایا۔ لگتا تھا تم کسی دوا کے زیر اثر ہو۔ بہت کوشش کرتا رہا لیکن تمہیں ہوش نہیں آیا۔ میرے پاس تھوڑا سا پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب مزید پانی لینے کے لیے نکلا تھا، کافی دور جانا پڑا۔ واپس آیا تو تم ناپید تھے۔ اب تابان کی سمجھ میں آیا کہ اس کے ارد گرد کس کے قدموں کے نشان تھے۔ جعلی اب کہاں ہے؟ اس نے ہوش مند سے پوچھا۔ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہوگا اور میرے انتظار میں سوکھ رہا ہوگا غالباً۔ چلو اب اٹھ جاؤ، باقی باتیں وہیں جا کر ہوں گی۔ تابان جنگی گھوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اس گھوڑے کا تعلق بھی تلوار اور ڈھال سے ہے۔ اس کے سینے میں جوش کا طوفان گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ شدت پکڑ رہا تھا۔ اس نے ہوش مند سے پوچھا، یونانی فوج کے بارے میں کچھ خبر ہے تمہیں؟ ہوش مند کے چہرے پر بھی دبا دبا جوش نظر آنے لگا۔ وہ بولا، یونانی فوج یہاں سے صرف ایک پہر کے فیصلے پر ایک پہر کے سفر پر ہے۔ کسی بھی وقت بڑی لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ تابان کے چہرے پر اس طرح بھی کیفیت نمودار ہو گئی۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر تلوار کے دستے پر گردش کر رہا تھا۔ وہ اٹھتا ہوا بولا، چلو ہوش مند، جعلی کی طرف چلتے ہیں۔ شاید ہمیں ابھی میدان جنگ کی طرف روانہ ہونا پڑے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ایک بات تابو، غالباً تم بہت جلدی میں ہو کہ اپنی رویداد بھی لیکن غالباً ہوش مند گڑبڑا کر رہ گیا۔ تابان نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا گھوڑے تک لے آیا۔ چند ہی لمحے بعد ان کا گھوڑا راسی کے جنگل میں سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ قریباً 2 کوس فاصلہ طے کر کے وہ ایک خشک ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں لمبی گھاس تھی اور جھاڑیاں کثرت سے اگی ہوئی تھی۔ ایک بلند درخت پر ہوش مند اور جعلی نے مچان سی تیار کر رکھی تھی۔ مچان کی آمد و رفت کے لیے رسی کی ایک سیڑھی بھی جھول رہی تھی۔ مچان تعمیر کرنے والا یقیناً بڑائی جعلی ہی تھا۔ ہوش مند کے اندازے کے عین مطابق وہ اس وقت ہوش مند کے انتظار میں سوکھ رہا تھا۔ اس نے ہوش مند کے ساتھ تابان کو بھی دیکھا تو وہ چمکا رہ گیا۔ سورج غروب ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد تابان، ہوش مند اور جعلی اسوس کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ مقامی لباس میں تھے، لہٰذا کسی کی نگاہ میں آنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ انہوں نے اسوس شہر کو جانے والے راستے پر زبردست سرگرمیاں دیکھی۔ فوجی دستے اور سامان رس کشاں پشاں اسوس کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ایرانی سپاہی بے حد پر اعتماد اور چاقو چوبند دکھائی دیتے تھے۔ تابان، ہوش مند اور جعلی ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے، لہٰذا سفر سست روی سے طے ہو رہا تھا۔ وہ شہر اسوس کو اپنی طرف دائیں جانب چھوڑتے ہوئے ساحل کی طرف نکل آئے اور ایک طویل چکر کاٹ کر یونانی افواج کے جھنڈوں تک پہنچ گئے۔ حد نگاہ تک عسکری سرگرمیاں دکھائی دے رہی تھی۔ یونانی اور مقدونوی سپاہیوں کے حوصلے بلند تھے۔ وہ جلد از جلد دشمن سے نبرد و آزما ہونا چاہتے تھے۔ جلد ہی تابان اور ہوش مند سپہ سالار اعظم کے تجربہ کار اور معمر ترین جرنیل پارمینو تک جا پہنچے۔ پارمینو تابان کو ذاتی طور پر گرینیکس کی جنگ میں اس کی جواں مردی کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر چکا تھا۔ اس مشاہدے کے بعد پارمینو کو یقین ہو گیا تھا کہ تابان کی بابت 3 جنگجو سرداروں کو قتل کرنے کا جو واقعہ مشہور ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت تابان کو روبرو دیکھ کر پارمینو کی بوڑھی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک نمودار ہو گئی۔ وہ گرم جوشی سے بولا، تم کہاں تھے نوجوان؟
ایسے موقعوں پر تم جیسے شمشیر زنوں کو لشکر میں موجود ہونا چاہیے۔ مجھے سالار اعظم کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ تم اسے بتائے بغیر کہیں چلے گئے ہو۔ تابان نے کہا، محترم سردار، مجھے ہنگامی طور پر جانا پڑ گیا تھا۔ سالار اعظم کے نائب محترم بطلیموس اس واقعے سے آگاہ ہیں، میں ان سے اجازت لے کر گیا تھا۔ بہرحال تم فوراً اپنے دستے کی قیادت سنبھالو اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ تمہارا دستہ اس وقت میری کمان میں ہے۔ تابان نے سر تسلیم خم کیا اور کورنش بجا کر پاروینوں کے خیمے سے باہر نکل آیا۔ تابان کا دستہ بلندی پر متعین تھا، یہاں سے میدان جنگ کا بیشتر حصہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ یہ میدان جنگ ایک وادی کی مانند تھا جس میں شمال اور جنوب سے داخل ہونے والے دونوں راستے بہت تنگ تھے۔ ایک راستے کے سرے پر شہر اسوس کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھی، جبکہ دوسرے راستے پر یونانی فوج اپنے پاؤں جما رہی تھی۔ دو بڑی افواج کے مقابلے کے لیے اس میدانی جنگ کی وسعت بہت کم تھی۔ خاص طور پر یونانی افواج کے لیے یہ میدان کسی طور پر بھی سازگار نہیں تھا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تابان کو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ ایرانی 3 لاکھ سواروں اور 20,000 پیادوں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 60,000 منتخب ایرانی اور 30,000 تنخواہ دار یونانی دریا کے دائیں بائیں تیار کھڑے ہیں۔ بلا شبہ یہ مرعوب کن اعداد و شمار تھے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ایرانی فوج متحدہ یونانی فوج سے 3-4 گنا بڑی تھی۔ یہ مصدقہ اطلاعات بھی موجود تھی کہ ایرانی فوج کے پاس آتش بازی کی زبردست قوت موجود ہے اور ایرانی سالار میدان جنگ کو یونانیوں کے لیے جہنم زار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن میدان جنگ کا نقشہ دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شہنشاہ ایران دارا نے اپنی فوج کو اس وادی میں لا کر اپنی عددی برتری خود ہی ختم کر لی ہے۔ اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی آتش بازی کی قوت سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ وہ شب جنگ کی تیاریوں میں گزری۔ الصبح تابان نے سکندر اور پاروینوں کو دور ایک اونچی چٹان پر کھڑے پایا۔ دونوں سالار محویت سے میدان جنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ اندھیرے کی چادر چاک ہوتے ہی سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ اب دشمن کی صفیں اور مورچہ بندیاں اور پوری طرح یونانیوں کے سامنے تھی۔ ہلال نما خلیج پر نظر ڈالتے ہی دور تک ایرانی لشکروں کے جھنڈ اور ان کے پھڑپھڑاتے پرچم دکھائی دیتے تھے۔ آہن پوش سواروں کی قطاریں، جنگی رتھیں اور چمکدار بچیوں کے ہلکورے لیتے سمندر۔ ایرانی فوج میں لڑنے کے لیے دور دراز کے علاقوں کے لوگ جمع تھے۔ اپنی شکل و صورت اور رنگ ڈھنگ کے سبب وہ علیحدہ علیحدہ پہچانے جاتے تھے۔ ان میں تنخواہ دار یونانی حبشی اور کردستان کے پیادے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ پاس ہی صحرائی فوج کا ایک برق رفتار رسالہ اس انتظار میں کھڑا تھا کہ مقدونوی فوج قدم بڑھائے تو وہ حملہ کر دے۔ میدان جنگ کے عقب میں بھی اسوس کے شہر تک ایشیائی فوج ہی نظر آ رہی تھی۔ سکندر کی ہدایت پر پاروینوں کے دستے بلندی سے اترے اور ساحل کے ساتھ ساتھ صفیں باندھ لی۔ اس چال کا اثر زائل کرنے کے لیے ایرانی گھڑ سوار فوج کا ایک بڑا حصہ متحرک ہو کر پاروینوں کے سامنے آ گیا۔ صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ اس مقام پر یونانیوں کے مقابلے میں ایرانیوں کا پلڑا ایک دم بھاری ہو گیا ہے۔ سکندر نے تھریس کے سواروں کو اپنے پاس سے ہٹا کر پاروینوں کی کمان میں بھیج دیا، ساتھ ہی تاکید کر دی کہ ان کی نقل و حرکت دشمن سے خفیہ رہنی چاہیے۔ پھر علاقہ کریٹ کے تیر انداز بھی وہیں بھیج دیے۔ سکندر کو معلوم تھا کہ اگر دوران جنگ ساحلی زمین سے پاروینوں کے قدم اکھڑ گئے تو پوری یونانی فوج شکست سے دوچار ہوگی۔ تھریس اور سسلی کے شاہ سواروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس مقام پر یونانی فوج کو پیچھے نہ ہٹنے دیں، اور اگر انہیں کمر پانی میں مقابلہ بھی کرنا پڑے تو کریں۔ اس مقام کی اہمیت ایرانیوں پر بھی واضح تھی، لہٰذا وہ مسلسل اپنی پوری قوت یہاں جھونک رہے تھے۔ تابان اپنے دستے کے ساتھ ساحل سمندر سے کوئی 100 قدم کی دوری پر تعینات تھا۔ شہر دمشق کی جانب سے آنے والی ہوا اس کے لمبے بالوں سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اس ہوا میں کسی کا لمس تھا،
کسی کے سانسوں کی مہک تھی۔ تابان کو لگا جیسے ریشمی نقاب کے اوپر سے جھانکتی ہوئی شہزادی کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ تابان کا حوصلہ اچھل کر بے کنار ہو گیا۔ اسے دشمن کے سب وسطی جنگجو چونٹیوں کی طرح دکھائی دیے۔ اسے لگا دو انسانوں کے نہیں، اسے لگا وہ انسانوں کے نہیں حشرات الارض کے مقابل کھڑا ہے۔ سامنے پہاڑ کی ڈھلوان پر تابان کو یونانی فوج کے کلب کا پرچم بردار نظر آ رہا تھا۔ یہ لمبے گھنگریالے بالوں والا ایک دراز قد وجی نوجوان تھا۔ تابان نے پہلے اس نوجوان کو نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ایک یونانی پرچم بردار تھا اور تابان اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ تابان نے اپنا گھوڑا بڑھا کر سالار پارمینو کے قریب کیا اور احترام سے بولا، محترم سالار، کیا قلب کا پرچم بردار بدل گیا ہے؟ ہاں، پارمینو نے مختصر جواب دیا۔ یہ نیا پرچم بردار کون ہے؟ اس کا نام فرال ہے۔ یہ تھیسلی کا ایک بہادر جنگجو ہے۔ اس سے پہلے یہ بطلیموس کی کمان میں تھا۔ تابان اس غیر متوقع تبدیلی پر حیران کھڑا تھا جب حبشی سردار یرغا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وہی یرغا تھا جسے سکندر کے والد فیلکوس کا معتمد سمجھا جاتا تھا اور جس نے پہلی بار ہیلیکارینس میں مارشا کا سراغ لگایا تھا۔ اس کی بری آنکھوں میں تابان کے لیے محبت تھی۔ تابان نے اس کا حال احوال دریافت کیا اور کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ یرغا نے کہا، اس نئے پرچم بردار کا نام فرال روز ہے۔ آج کل سکندر اعظم سکندر اس پر بہت بھروسہ کر رہے ہیں۔ سنا ہے گرینیکس کی جنگ میں جب سکندر دریا کے کنارے گر گیا تھا، فرال نے سکندر پر آنے والے 3 ایسے وار اپنی ڈھال پر روکے تھے جن سے سکندر کا جان پر ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس دن سکندر نے خوش ہو کر کہا تھا وہ فرال کی 3 جائز خواہشات پوری کرے گا۔ یہ جو تم فرال کے ہاتھ میں قلب کا پرچم دیکھ رہے ہو، یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے فرال نے سکندر سے دوسری خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ میدان جنگ میں یونانی قلب کا پرچم تھامنا چاہتا ہے۔ 2 اور سالار بھی عرصے سے اس منصب کے خواہش مند تھے، لیکن سکندر نے ان دونوں پر ترجیح دے کر فرال کو پرچم بردار بنایا ہے۔ تابان کو اب کچھ یاد آ رہا تھا کہ اس نے فرال نامی نوجوان کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ گرینیکس کی جنگ کے نازک ترین لمحات تابان کی نگاہوں میں گھومنے لگے۔ شاید یرغا نے ٹھیک ہی بتایا تھا۔ جب سکندر دریا کے کنارے گرا تھا اور ایرانی سپاہی اس پر جھپٹے تھے تو یہ نوجوان آس پاس ہی موجود تھا۔ اس کی غیر معمولی طور پر مضبوط اور لمبی گردن سب سے جدا نظر آتی تھی۔ تابان سردار یرغا کے پہلو میں کھڑا غور سے فرال کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا۔ وہ ہر اعتبار سے ایک مضبوط اور دلیر جنگجو نظر آتا تھا۔ اس جنگ کا طبل بس بجنے ہی والا تھا۔ ایسے لمحوں میں تجربہ کار لشکریوں کے چہرے بھی اضطراب کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، لیکن فرال بڑے اطمینان سے اپنے دستے کے ارکان سے بات چیت میں مصروف تھا۔ گاہے گاہے وہ سکندر سے ضروری ہدایات بھی لے لیتا تھا۔ سکندر اور فرال سے تابان کا کافی فاصلے پر تھا، لہٰذا اس بات کا امکان نہیں تھا کہ سکندر تابان کو دیکھ سکے گا۔ تابان نے دمشق سے آ کر ابھی تک سکندر کا سامنا نہیں کیا تھا اور ابھی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا سالار اعظم اس سے خفا ہے۔ وہ اس خفگی کو میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور ہنرمندی کے مظاہرے سے کم کرنا چاہتا تھا۔ جنگ میں فتح ہو جاتی تو سالار اعظم کا سامنا کرنا اور بھی آسان ہو جاتا، کیونکہ ایسی صورت میں سالار اعظم کا مزاج خوشگوار ہوتا اور وہ تابان کی اچانک غیر حاضری کو زیادہ اہمیت نہ دیتے، اور عین ممکن تھا کہ بعض پرس کی نوبت ہی نہ آتی۔ دور سے تابان نے دیکھا سکندر نے جنگ کی ابتدائی کارروائی کے طور پر اپنے چند گھڑ سوار دستوں کو حرکت دی اور وہ منظم طریقے سے گھوڑا بگاتے ان ڈھلانوں کی طرف بڑھے جہاں ایرانی فوج کے دستے ٹولیوں کی صورت میں جمے تھے۔ یہ ایرانی جنگی ترتیب میں نہیں تھے، لگتا تھا وہ جنگ کی بجائے دھوپ سینکنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ سکندر کے بھیجے ہوئے گھڑ سواروں نے ان پر حملہ کیا اور معمولی جھڑپوں کے بعد ان سے ڈھلوانے خالی کرا لی۔
ڈھلوانے خالی ہوتے ہی سکندر نے اپنی فوج کے بہترین حصوں کو حرکت دی اور چند سو گز آگے بڑھ گیا۔ اس کی یہ پیش قدمی بظاہر غیر اہم لیکن حقیقت میں دور رس نتائج کی حامل تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب اصل جنگ کا آغاز ہوا۔ ایرانی فوج نے سب سے پہلے وہی قدم اٹھایا جس کا اندیشہ سکندر اور اس کے مشیروں کو کل سے پریشان کر رہا تھا۔ ہزاروں گھڑ سواروں پر مشتمل بھاری ہتھیاروں والے ایرانی رسالے نے دریا میں اتر کر حملہ کر دیا۔ وہ بے پناہ تیزی کے ساتھ تھیسلی اور تھریس کے سواروں پر آ گرے۔ یہاں یونانی فوج کی قیادت بوڑھے مقدونی سالار پارمینو کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بڑی دانش مندی سے صف بندی کر رکھی تھی۔ ہر سپاہی اپنی اپنی جگہ چٹان کی طرح جم گیا۔ یونانی فوج کے برچی بردار پیادے اپنی مخصوص حکمت عملی سے لڑ رہے تھے۔ برچی برداروں کی صفیں آگے پیچھے کھڑی تھی۔ سب سے اگلی قطار کی برچیاں چھوٹی اور ہلکی پھلکی تھی۔ دوسری قطار کی برچیاں نسبتاً طویل اور وزنی تھی۔ اسی طرح آخری قطار کی برچیاں قریباً 5.5 گز طویل تھیں۔ یہ تمام قطاریں جب یکجا ہو کر سامنے آتی تھی تو دشمن کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ لمحوں میں دریا کا پانی انسانی خون سے سرخ ہو گیا، سر پکی فصل کی طرح گرنے لگے اور ہتھیاروں کی جھنکار زخمیوں کی چیخو پکار سے ہم آہنگ ہو کر قیامت خیز ہو گئی۔ ایرانی گھڑ سواروں کے لبے ساحل آ جانے سے ایرانی لشکر کے ایک حصے میں خلا سا نمودار ہو گیا تھا۔ یہ خلا سکندر کی نگاہ میں تھا۔ وہ اپنے تند و تیز گھڑ سوار دستوں کے ساتھ لڑائی میں کودنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ جو ڈھلوانے اس نے ایرانی سپاہیوں سے خالی کروائی تھی اور جنہیں انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے خالی بھی کر دیا تھا، اس وقت سکندر کے لیے بے حد سود مند ثابت ہو رہی تھی۔